جب چھٹا چکر لگانے لگا تو اس کی مڑبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک 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 چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین اور پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب اور پیخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا، تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، جو اس نے آہ کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پوری جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہوں کیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں۔ عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت